ہر دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان پر دسترس رکھنے والے ہر بنی آدم کو عاصم کا سلام۔ اردو ناول الف، تحریر ہے محترمہ عمیرہ احمد صاحبہ کی، جو علم و ادب کی دنیا میں خدا داد صلاحیتوں پر فائز ہوتے ہوئے کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ تو آئیے آپ کی سماعتوں کے پیش نظر ہے۔ پانی کی پہلی بوند اس کے سر پر گری تو اس نے سائیکل چلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہاں بادل اس کی سائیکل کے پہیوں ہی کی رفتار سے رواں دواں تھے۔ سیاہ جنوں بھوتوں جیسا رنگ اور شکلیں بنائے بادل۔ دوسری بوند ٹھیک اس کی ناک کی نوک پر گری تھی اور وہاں سے اس کے ہونٹوں اور ہونٹوں سے ٹھوڑی اور ٹھوڑی سے اس کی گردن کا سفر اس بوند نے سیکنڈز میں کیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر پیڈلز کو پوری قوت سے گھمانا شروع کر دیا، یوں جیسے وہ ان بادلوں اور ان میں سمائی بوندوں کو ہرانا چاہتا ہو، ہرکلیس کی طرح۔ تیز تیز اور تیز، ہوا سے تیز، بادلوں سے طاقتور، اس کی سائیکل اس پگڈنڈی پر ہچکولے کھاتی چلتی جا رہی تھی جو سرسبز کھیتوں کے بیچوں بیچ گزرتی اب اس وسیع علاقے پر پھیلے درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو رہی تھی جہاں وہ جانا چاہتا تھا۔ بادل اور بارش اس کا تعاقب کر رہے تھے، یا کم از کم اسے ایسا ہی لگ رہا تھا، اور وسیع و عریض علاقے پر پھیلے ہوئے بلند درختوں کے اس جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے لگا جیسے وہ بادلوں کو شکست دے آیا تھا۔ وہ اس جنگل کے سامنے سے روز گزر کر اسکول جایا کرتا تھا، بلکہ اس کے سبھی ساتھی، اسکول کے سارے بچے روز وہیں سے گزرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ جنگلی بیر ڈھونڈتے اندر گھس جاتے، مگر کبھی کبھی بہت اندر تک جانے کی ان کی ہمت ہی نہ ہوتی تھی، اور آج وہ اکیلا اس جنگل میں گھس آیا تھا۔ بلند و بالا گھنے درختوں نے سارے جنگل پر چھت تان رکھی تھی، جس میں سے سورج کی روشنی اور ہوا چھن چھن کر آتی۔ لیکن اس وقت جب سورج بادلوں کی اوٹ میں تھا تو جنگل دن میں بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ 8-9 سالہ بچہ جنگل میں آگے، بہت آگے جانا چاہتا تھا، لیکن اس تاریکی نے یکدم جیسے اس کی ہمت پسپا کر دی۔ سائیکل روک کر اس نے اپنا دل مضبوط کرنے کی کوشش کی جو تیز ہوا سے ہلتے پتوں اور ٹوٹنے والی شاخوں کی آوازوں سے دہل رہا تھا۔ اس نے سائیکل سے اتر کر اسے زمین پر لٹا دیا اور پیدل چلنے لگا۔ آواز چند لمحوں کے لیے تھمی، یوں جیسے جنگل نے اس کے دل کا خوف بھانپ کر اسے دلاسا دینے کے لیے اپنی سانس روک لی ہو۔ وہ اب ایک عجیب سناٹے میں کھڑا تھا، صرف پتوں کی ہلکی ہلکی سرسراہٹ اور پرندوں کا شور۔ وہاں اس وقت کوئی تیسری آواز نہیں تھی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا اور اپنے جوتوں کے نیچے سوکھے پتوں کی چرمر ہونے کی آوازیں سنی۔ وہ یکدم رک گیا، یوں جیسے یہ آوازیں بھی اسے خوف زدہ کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں اس نے سائیکل زمین پر لٹائی تھی، اور پھر درختوں سے پار نظر آنے والے کھیتوں کو، یوں جیسے وہ اپنے آپ کو یہ حوصلہ دینا چاہتا ہو کہ وہ جب چاہے وہاں سے بھاگ سکتا تھا۔ دوبارہ پلٹ کر وہ چند قدم اور آگے بڑھا، پھر اسے ایک سوکھے ہوئے درخت کا گرا ہوا تنا نظر آیا۔ وہ بے اختیار خوش ہو گیا۔ اپنی پشت پر لٹکا بیگ اتار کر وہ تیزی سے اس تنے تک گیا جو اتنا بڑا اور موٹا تھا کہ اس کے قد کے برابر آ رہا تھا۔ اپنے بیگ کو اس نے تنے کی ایک زمین بوس شاخ پر رکھ کر اس کی زپ کھولی اور اندر سے ایک لکڑی کا چھوٹا سا لیٹر باکس نکالا جو لکڑی کے غیر ہموار ٹکڑوں سے بنایا گیا تھا۔ اس نے لیٹر باکس تنے کے ساتھ زمین پر رکھ دیا۔ اس کے پاس کوئی کیل یا ہتھوڑی ہوتی تو شاید لیٹر باکس تنے پر ٹھوک دیتا، لیکن ان چیزوں کی عدم موجودگی میں اس نے اسے تنے کے ساتھ ٹکانا ہی کافی سمجھا۔ یکدم ہوا پھر چلنے لگی تھی۔ اس نے تیزی سے بیگ میں سے ایک لفافہ نکالا اور لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ لفافہ ڈالتے ہی اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان ابھرا۔ ہوا زمین پر گرے خشک پتوں کو اڑانے لگی تھی، اور وہ بچہ برق رفتاری سے اپنے بیگ کی زپ بند کر کے اسے اپنی پشت پر چڑھاتے ہوئے اس طرف بھاگا جہاں اس نے اپنی سائیکل زمین پر لٹائی تھی۔ اور تبھی اس نے اپنے سر پر بارش کی تیسری بوند محسوس کی۔
1 2 फिर 3 बूंदों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। अब पूरा जंगल बारिश की लपेट में था। वो बच्चा किसी वॉरियर की तरह बैग पुश्त पर चढ़ाए भागता, जमीन पर गिरी छोटी मोटी शाखों को फलांगता और ऊपर से गिरने वाले लकड़ी के टुकड़ों से बचता अपनी साइकिल की तरफ भाग रहा था। मगर इस बार बारिश और बादलों से शिकस्त देने में कामयाब हो चुके थे। वो साइकिल पर सवार हुआ तो भीग चुका था। साइकिल दौड़ाते जब वो जंगल से निकला तो तूफानी बारिश की वजह से थर थर कांप रहा था। खेतों के दरमियान उस पगडंडी पर गांव के बहुत से बच्चे साइकिलों पर और पैदल बारिश में भीगते अटकेलियां करते भाग रहे थे। वो 8 साला बच्चा भी उनके साथ शामिल हो गया और बेपनाह खुश था। बुरी तरह धड़कते दिल और बेतरतीब सांसों के साथ उसने उस दिन अपनी माँ के लिए बहुत बड़ा काम किया था और वो अपनी खुशी पर काबू पाना नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था उसके लिए। बहुत तेजी से साइकिल चलाता, बारिश में भीगता और शोर मचाता, सर पर उड़ते स्याह बादलों के साथ रेस लगाता। हरकुलेस की तरह सारी रुकावटें पार करके सोने का वो सिक्का जीत चुका था जो सबसे बहादुर के लिए था।